بخاری شریف کی حدیث ہے، اس ٹائپ کا بندہ جس نے آپ کو 4 بندوں میں رسوا کیا ہو، آپ کی رسوائی کا سامان کیا ہو، کوئی بندہ اس کو معاف کرتا ہے؟ اس کے مرنے پہ تو لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ آج کل کی پبلک کے اندر کوئی بندہ ایسا جس کے اوپر آپ کو غصہ ہو، وہ فوت ہو جائے نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، چنگا ہویا اللہ دی زمین پاک ہوئی۔ غصہ مجھے ہے، باقی اس انسان کے اچھے اور برے ہونے کا معاملہ جنت جہنم اللہ نے لکھی ہے۔ آپ اپنے انفرادی غصے کی بیس پہ اس کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کر گئے کہ آپ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا؟ آپ کی سیرت بڑی ایک معزز سیرت ہے۔ آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا، جو بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کی وفات پہ زیادہ تعاون کرو۔ آپ نے اس کا سر اپنے پنڈلی کے اوپر رکھا، اپنے گھٹنے کے اوپر رکھا، اور اس کے سر کے اندر کھجلی کی۔ سارے آس پاس کے منافق یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا، ان کے دل یوں پگھل گئے جس طرح توے کے اوپر گھی پگھلتا ہے، جیسے موم بتی پگھلتی ہے، اس طرح ان کے دل ہل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے کہنے پر اپنی قمیص بھی اتار کر اسے پہنا دی۔ ان کے بیٹے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، میں تو بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ کاش آپ اپنی قمیض اور کرتا اتار کے اس منافق کو پہنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کام کیا۔ آسمان سے آیتیں نازل ہو گئی، استغفر لہم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يضلل الله فقد ضل وغوى ومن يهده الله فقد رشد واهتدى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ کے لیے. بے شمار درود و سلام ہو جناب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک خوبصورت پیکج دیا ہے دین کی شکل میں، جس کے اندر موجود زندگی کا دستور بھی ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ الف سے لے کے یا تک بہترین زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، وہ تمام تر طریقے اور طرز ہمیں دین کی شکل کے اندر عنایت فرمائے گئے ہیں. دنیا کے دیگر مذاہب، دیگر مسالک، دیگر ادیان، ہر کسی کے پاس اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے نظریات موجود ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے دین کی شکل میں جو ہمیں پیکج دیا ہے، اس کے اندر جسمانی اور ذہنی راحت بھی ہے، اور انفرادی زندگی، تنہائی کی زندگی، خلوت کی زندگی، اس کو بہتر کیسے بنانا ہے، اور معاشرتی زندگی، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کیسے جینا ہے، ان دونوں طریقوں کا بہترین حل شریعت اسلامیہ نے ہمیں دین اور اسلام کی صورت میں عنایت فرمایا ہے. جب تک ہم دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہماری کامیابیاں اور ہماری فیل ہونے کی کیفیتیں، ہماری شکست اور ہماری فتح، وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اگر تو ہم دین کو توجہ سے اور دل کی خوشی کے ساتھ اپنے دنیا داری کے معاملات پہ ترجیح دیتے ہوئے دین کے ساتھ وابستگی اختیار کریں گے، کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی. ہم کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں ہوں، اگر ہم وکیل ہوں، ہم جج ہوں، ہم استاد ہوں، ہم شاگرد ہوں، ہم گھریلو زندگی میں ہوں، ہم باہر کی دنیا میں ہوں، ہم کاروباری لین میں ہوں، کسی بھی فیلڈ میں آپ کامیاب تب ہوں گے بحیثیت مسلمان اگر آپ پریکٹس مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں دنیا داری پر وہ دین کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. بہت سارے مسلمان موجود ہیں، وہ بعض دفعہ کمپیریزن کے اندر، تقابل میں اسلام کو بعض جگہوں پر چھوڑ دیتے ہیں،
اور اپنے کاروبار کو اور اپنی دنیا داری کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ مسلمان جو دین کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کے اوپر۔ اللہ رب العزت ہر شعبہ ہے زندگی میں ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے ہماری کامیابی، ہماری فتح، ہماری ہر چیز وہ کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور دین نے ہم سے کوئی بہت بڑے بڑے مطالبات نہیں کیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جتنا فیسیلیٹیٹ ہمیں اسلام نے کیا ہے اور جتنی سہولیات ہمیں آج کے دور میں میسر ہیں، ذرا آج سے پرانی صدیوں میں جائیے اور احادیث کی کتابیں پڑھ کے، مشکات کو پڑھ کے، بخاری کو پڑھ کے، مسلم کو پڑھ کے، اس کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں تو اسلام تھالی میں سجا سجایا مل گیا ہے، ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کر سجا کر اسلام دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے حقیقت میں محنتیں کی تھیں، وہ بیچارے غزوات کے اندر شرکتیں کیا کرتے تھے، ان کی بھی بیوی بچے تھے۔ آج ہمیں اپنے بیوی بچے، اپنا اہل و عیال، اپنا کاروبار بڑا عزیز ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کیوں؟ کوئی نہیں، نماز لیٹ کر لیتے ہیں، یہ ہمارے تاجروں کی ملاقات اور میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، نماز کو بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے یہ ہو جائے۔ ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کے بھی معاملات تھے، وہ بھی باہر اندر بیٹھا اٹھا کرتے تھے۔ ہم سے زیادہ وہ لوگ مصروف تھے۔ میں نے جیسا اکثر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آپ پہلوؤں کو نوٹ کریں، آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہو کے اتنے کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ آپ نے بتایا کہ اللہ انسان کے وقت کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، اس کے کاروبار کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، اس کے گھر کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، اس کے اہل و عیال کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ من و ان، ہر چیز میں A to Z، ہر چیز اس کی ایکوریٹ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں وہ بندے بھی آج زندہ ہیں دنیا کے اندر جو اسلام کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، آپ ذرا پرائیویٹ جا کے ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں، وہ اتنے پرسکون ہیں۔ پاکستان ڈیفالٹر ہوا پڑا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفرادی طور پہ ان بندوں کو نوازشات سے، عطاؤں سے خوش اور خرم رکھا ہوا ہے، اور وہ پرسکون زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ساری دنیا مر رہی ہے، رو رہی ہے، کوئی سیاستدانوں کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار کا رونا روتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے کرائسس ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے میری پوری نہیں پڑ رہی، کوئی گھر میں تنگ ہے، کوئی باہر تنگ ہے۔ لیکن وہ بندے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو کامیابی دی ہوئی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ بندے کرتے کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر زندگی کے شعبے کے اندر کامیابیوں سے نواز رکھا ہے۔ تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، نوٹ رکھیے گا، وہ بندے جو اللہ کے ہیں وہ نماز فجر کو کبھی نہیں چھوڑتے، وہ نماز فجر کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی خوبصورتیاں، تمام تر چیزیں وہ مجھے ہیچ لگتی ہیں، مجھے فجر کی 2 رکعتیں زیادہ اہمیت والی لگتی ہیں۔ یہ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے، اپنی پاکیزہ زبان سے یہ الفاظ فرما رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ہلکی ایویں کیویں چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ آپ اللہ کے آخری پیغمبر تھے، آپ خاتم النبیین تھے، آپ کو پتا تھا کہ دین کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کن کن کی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت بتائی، سورہ ملک کے بارے میں بتایا، آیت الکرسی کے بارے میں بتایا، سورہ مزمل کے بارے میں، سورہ یاسین کے بارے میں، اور بہت ساری فضیلتیں، لیلۃ القدر کے بارے میں، اور فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مجھے دنیا سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فجر کی 2 سنتیں ہوں،
اور میں یقیناً یہ بڑے دکھڑے سے بات کہوں گا، خدا کی قسم فجر کے ٹائم بیابان، ویرانے، سناٹے، خاموشیاں، یوں لگتا ہے جیسے سوئے ہوئے محل ہیں، راتوں میں دیر تک جاگنا ہے، دن کے ٹائم فجر کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، فجر کی نماز میں حاضریاں کم ہیں، مسجدیں ویران ہیں، امام اذان دے دے کر کے آوازیں دے رہا ہے، پکار رہا ہے، مسجدیں ویران ہیں، صفیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں میرے اوپر کھڑے ہونے والا کوئی نمازی موجود نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ یقیناً اسلام کو کوئی کافر شکست نہیں دے گا۔ اگر اسلام کو شکست ملے تو اس کے ماننے والے ہی دیں گے۔ وہ مذہب ہمیشہ فیل ہو جاتا ہے، وہ مذہب گر جاتا ہے جس کے ماننے والے اپنے مذہب کو ہی اہمیت اور ویلیو دینی چھوڑ دیں، اپنے مذہب کے ان گائیڈ لائن اور وہ جو انسان کو ترجیحات میں سمجھاتے ہیں، علماء ہیں، مراکز ہیں، فقہ کے مراکز ہیں، مدارس ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دیں، ان کو ترجیح دینا چھوڑ دیں۔ آپ کا بچہ، آپ کی اولادوں میں سے کوئی نہیں پڑھ سکا، اللہ اس کو دین کی طرف وابستہ فرما دے۔ اگر آپ کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، آپ کو خواہش ہے کہ میرا بیٹا، میرا پتر، میرا بچہ ہوتا، وہ دین کے لیے میں اس کو لگاتا، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے مڈل کلاس ہیں، غریبوں کے بچے ہیں، مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے اوپر پیسے کو خرچ کریں۔ آپ کے دل میں اگر خواہش ہے کہ اللہ مجھے اولاد دو، میرا بیٹا ہوتا میں اس کو دین کے لیے لگاتا، آپ کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا، اللہ سے دعا کیجئے، امید رکھیے، اللہ کے گھر میں دعا اور امید سے سارے معاملات ریکور ہو جاتے ہیں۔ آپ مانگیے، لیکن جب تک یہ معاملہ نہیں ہو رہا، آپ کو چاہیے ان لوگوں کے اوپر بھی خرچ کریں جو بیچارے کوئی چنیوٹ سے، کوئی پنڈی سے، کوئی کراچی سے، کوئی سندھ سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی خانے وال سے، کوئی ملتان سے، پورے پاکستان کی کریمیں اس وقت مدارس کے اندر جمع ہیں، مدارس کے داخلے شروع ہو چکے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے وابستہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو نواز دے، ان کے اوپر پھر خرچ کیجئے جو وہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ کامیاب انسان کی علامت کیا ہے؟ وہ نماز فجر کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور میں ایک اور بات کہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم آج اپنی زندگی کے ساتھ تقابل کریں نا، تو اللہ کی قسم تقابل بنتا ہی نہیں، ہم اس کے پائی پاسک نہیں، ہم اس کے قریب تر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ بھی انسان تھے، بہت سارے دلائل میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن یاد رکھیے گا آپ انسانوں میں سے سید البشر تھے، ساری کائنات اور انسانیت میں سے سب سے زیادہ معزز ترین شخصیت اگر کسی کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا کردار، آپ کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے۔ احادیث کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جب ہمارے محبوب تمہارے اندر موجود تھے، وہ تمہیں دین کی باتیں بتاتے تھے، اے میرے صحابہ، تو تم نے میرے نبی کی باتوں کو قبول کیا، مانا، اب ہمارے نبی کو ہم نے اپنے پاس واپس بلا لیا ہے، تو کیا تم یہ کرو گے کہ اس کے ساتھ ہی اس کے دین کو بھی اس کی قبر مبارک کے اندر دفن کر دو گے؟ ایسا مت کرنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، تمام تر چیزیں اول سے لے کے آخر تک پوری کی پوری اسناد کے ساتھ، سکہ سندوں کے ساتھ امت اسلامیہ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی تو موجود نہیں رہے، اب یہ کرو کہ اس کی دی ہوئی تعلیمات کو کثرت سے پڑھو۔ میں افسوس سے کہوں گا کہ دین اور دنیا کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایجوکیشن سسٹم میں پہلی کچی پکی سے لے کے پریپ کلاس سے لے کے آخری ڈگریوں تک، ماسٹر ڈگری تک، ہر ایک کلاس کے اندر حدیث کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے کا معاملہ ہوتا۔ قرآن پاک کو تو اب شامل کیا گیا ہے، لیکن احادیث کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا، تاکہ یہ کام بہت پہلے شروع ہوا ہوتا۔ آج ہماری نسلیں یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاتی، ہماری یوتھ اس وقت موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس سے تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ احادیث سے کون تربیت حاصل کرتا ہے؟ احادیث کو کوئی نہیں پڑھ رہا۔
احادیث کے اوراق پڑے ہیں، ان کے اوپر ورق کے اوپر مٹی پڑی ہے، کوئی نہیں ان کو پڑھتا۔ صرف مساجد کے اندر اللہ نے وہ جو ٹائی ٹوٹڑو کچھ بندے اللہ نے کھڑے کیے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایات نوازی ہیں، خاص عطا ہے جو مساجد کی انتظامیہ میں لوگ وابستہ ہیں، اور وہ علماء کو بلوا کر لوگوں کے لیے تعلیمات کا اور بہترین انتظام کرواتے ہیں۔ یہ انتظام اور یہ کام چھوٹے نہیں۔ تو کامیابی کا زینہ کیا ہے؟ نماز فجر، اور جس طرح کا سلوک اور برتاؤ ہم نمازوں کے ساتھ کرتے ہیں، اگر اللہ سبحانہ ہوا تعالی جل جلالہ ہماری نمازوں جیسا برتاؤ ہمارے رزق کے اندر کرنا شروع کر دے، ہم سارے بھوکے مر جائیں۔ جب دل کیا نماز پڑھ لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایسا کریں، جب دل کیا رزق دے دیا، جب موڈ نہ ہوا رزق بند کر دیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، لیکن اللہ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت بڑی وسیع ہے، تم کیا کچھ نہیں کرتے میرے ساتھ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے انسان، اے میرے بندے، تمہیں کس نے میرے بارے میں شک و شبہ اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تم میرے پاس ہی نہیں آتے۔ ففروا الی اللہ، باہر نہ بھاگو، میری طرف دوڑ لگاؤ۔ میری دوڑ میں یہ پوچھا کرو بچوں سے، بیٹا تمہیں پوئم آتی ہے؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار آتی ہے؟ یہ پوچھتے ہیں ہم۔ یہ پوچھا کرو کہ تمہیں مجھے بتاؤ قرآن کا کون سا جز یاد ہے، کون سی سورت اچھی سے یاد ہے، اور جو خوبصورت آواز میں قرآن کو پڑھنے والے ہیں ان کو ترجیح دیا کیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے بڑے افسوس سے کہوں، ہم نے اللہ کو حل المشکلات کا اللہ بنایا ہوا ہے۔ بس جب مصیبت ٹوٹی، میرے اوپر قہر ٹوٹا، مصیبت آزمائش آئی، تب میں اذان سے بھی پہلے مسجد میں ہوتا ہوں۔ اس وقت پھر میں محراب کے اندر بیٹھ کے روتا بھی ہوں، میں گڑ گڑاتا ہوں، یا اللہ میری مصیبت کو ٹال دو، میرے دکھڑے ختم فرما دو۔ لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ختم ہوتی ہے، کون اللہ؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی تعلق نہیں۔ کون وہ اور کون میں؟ خوشیوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو ہم نے غمیوں میں یاد کرنے اور دعائیں قبول کروانے کا اللہ سمجھا ہوا ہے۔ بس ایسا نہ کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے دکھ سے فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کشتی میں ہوتے ہیں نا، تو سمندر کی لہریں وہ موج در موج کشتی کو ہلا رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت ان کے چہروں کے تاثرات پڑھا کرو کہ کیسے پریشانی اور غرق ہونے کا اور موت کا ڈر ان کے چہروں کے اوپر سیاہی کی مانند چھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت مجھے پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ اور جب فضاؤں کے اندر جہاز اڑتا ہے، اور جب بہت بڑی فلائٹ ہو، آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہوا کا دباؤ تیزی سے پڑے، وہ فلائٹ یکدم نیچے آتی ہے، تو دل کو کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت بدلتی ہے نا۔ اور جب زلزلہ آتا ہے زمین کے اوپر، تو سارے کے سارے اپنے گھروں سے بھاگ کر گھروں سے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے پناہیں مانگتے ہیں۔ اب گزشتہ رات کتنی تند اور تیز طوفانی آندھی تھی، اس کے اندر لوگ ڈر گئے، اللہ کے نیک بندے ڈرے، انہوں نے پھر دعائیں کی، اللہم انی اسألک خیرہا وانی اعوذ بک من شرہا۔ اللہ یہ جو ہوا آپ نے بھیج رکھی ہے، اس کی خیر ہمیں دے دیں، اس کا شر نہ ہمیں دینا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم تو صرف بہت ہی زیادہ حقیر اور آپ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں اس طرح طوفانوں سے غرق نہ کرنا۔ قوم عاد کو اللہ نے تیز ہوا سے غرق کیا تھا، اور جب بھی تیز ہوا اور آندھی چلا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جایا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اور یہ دعائیں کرتے تھے۔ اور آپ کی دعا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وانی اعوذ بک من شرہا۔ اللہ اس کی خیر مجھے دے دو، اس کی شر سے مجھے بچا لینا۔ عزیزان گرامی، یہ حقائق ہیں۔ میں پیش کی معذرت چاہوں گا، آپ کو اگر یہ میری بات تنقید اور نقد لگتی ہو تو یہ میں نقد کے نقطہ نگاہ سے بات نہیں کر رہا، بلکہ میں کشف اندازی کر رہا ہوں، میں حقائق بتا رہا ہوں۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توحید پرست ہونے کے باوجود حل المشکلات کا اللہ بنایا ہوا ہے۔ مصیبت ٹوٹی تو پکارا، اس کے علاوہ اللہ کو بھول گئے، جبکہ تاجدار کونین جناب سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی فجر کی نماز کا میں واقعہ بتاؤں، آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔
فلما قافل من غزوۃ خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ خیبر کو فتح کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے، رات کا وقت ہے، سارا لیلتن، ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا، سفر کیا، اونٹ اور خچر ہوا کرتے تھے، گھوڑے ہوا کرتے تھے، ساری رات کی تھکاوٹ تھی، اونگ آنی شروع ہو گئی، آپ تھک گئے، آپ کے صحابہ بھی تھک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نگرانی کے لیے، صحابہ کی نگرانی کے لیے منتخب فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اکلا لنا یا بلال، ہماری نگرانی کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سو جائیں گے، آپ ساری رات جاگتے رہنا، کہیں ہماری نماز فجر تھکاوٹ کی وجہ سے چھوٹ نہ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد قبول کیا، وعدہ لیا، اور ساری رات جاگتے رہے اور نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب فجر کے قریب کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ جب ٹیک لگائی تو تھکاوٹ تھی، اوپر سے ساری رات نفل پڑھتے رہے، تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ آئی، پھر نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے۔ اور کب جاگ کھلتی ہے؟ سب سے پہلے سورج کی کرنیں، اس کی شعائیں وہ مقدس چہرہ انور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر پڑتی ہیں۔ جب آپ کے چہرے کے اوپر شعائیں پڑیں، آپ کی جاگ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی زبان میں فازعین، فازع یفزع کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ماں مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، جتنی اسے تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اتنی اذیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل تھی، فتغیر وجہ رسول اللہ، آپ پریشانی کی وجہ سے آپ بہت ہی زیادہ ڈپریس تھے، سٹریس میں تھے، انزائٹی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اے بلال کہاں گئے آپ نے ہمیں کیوں نہیں بیدار کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اخذ بنفسی ما اخذ بنفسی کا، یا رسول اللہ جس چیز نے آپ کو آن لیا اسی چیز نے مجھے بھی پکڑ لیا، میں بھی تھکا ہوا تھا، آپ بھی تھکے ہوئے تھے، لہٰذا مجھے بھی اونگ اور نیند نے پکڑ لیا، آپ بھی سوئے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو، اس جگہ کو ابھی چھوڑو۔ سارے قافلے باندھے گئے، کجاوے باندھے گئے، اونٹوں کے اوپر سامان لدا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلو اس جگہ، فإن فی ھذا الوادی شیطان، اس وادی میں شیطان آ گیا جس نے ہمیں ہماری نماز فجر سے محروم کروا دیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کے ساتھ محبت تھی۔ آپ اتنا لگاؤ رکھتے تھے۔ میں اگر آج محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو پھر میں نماز فجر کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے بستر کو کیوں ترجیح دیتا ہوں؟ میں اپنے نرم و گداز بستر کے اوپر لیٹنا پسند کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے پاس زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا ہوں، میں نماز فجر کو ترجیح نہیں دیتا، تو پھر میری اس محبوبیت کو کیا نام دیا جائے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ سوچئے کہ کامیاب بندہ آج کی زندگی میں وہ ہے جو فجر کی نماز کو ترجیح دیتا ہے، چونکہ اس نے دن کا آغاز ہی وقت پہ کیا، باقی زندگی کے سارے دن کے معاملات اس کے بالترتیب چلتے رہیں گے۔ اور دوسری چیز، کامیابی کا زینہ، آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھیں، معاف کر دیں۔ زیادتیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہوں گی، میں بھی خطا کا پتلا ہوں، آپ بھی خطا کے پتلے۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی بے عیب نہیں، سبھی میں عیب ہیں۔ اللہ کی ذات ہے جس میں عیب کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ انسان کے اندر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ سے غلطی ہو، آپ کو امید ہوتی ہے مجھے دوسرا معاف کیوں نہیں کرتا، تو جب کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے اس وقت ہمارے دل کے اندر کیوں یہ تصور پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کو بھی معاف کر دوں؟ اور قرآن حکیم کے اندر 3 قسم کے معافی کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معافی قطعاً نہیں ہے کہ تم یہ بات کہو حساب برابر کر لیا تو معافی ہو گئی، اس نے بھی مجھے کنکر مارا
میں نے بھی بدلے میں اسے کنکر مار دیا، اس نے اینٹ ماری، میں نے بھی اسے اینٹ مار دی، لہٰذا حساب برابر ہو گیا، چلو صلح کرتے ہیں۔ یہ کوئی معافی نہیں، یہ کوئی صلح نہیں۔ معافی یہ تھی، اس نے کنکر مارا، آپ نے اسے گلاب کا پھول پھینکا، اس نے اینٹ ماری، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کو معافی کہتے ہیں۔ آج ہم معافی کا تصور یہ سمجھتے ہیں، کانسیپٹ یہ سمجھتے ہیں کہ حساب برابر کر لو، بعد میں صلح کر لینا۔ معافی معافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری چیز کیا غلط ہے؟ وَتَصْفَحُ، معاف تے تینوں میں کر دیتا ہے لیکن تیرا راہ او تے میرا راہ ہے۔ نیکسٹ میں تمہارے ساتھ کبھی نہ بزنس کروں گا، نہ میں تمہارے گھر میں شادی بیاہ کی تقریبات میں آؤں گا، نہ خوشیوں غمیوں میں آؤں گا، تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہم معافی کو بھول جانا سمجھتے ہیں۔ بعض یہ بھی محاورے معروف ہیں، اگر کسی بندے نے آپ کی منجی ٹھوکی ہو، اس کے اوپر اس کو معاف تو کر دو لیکن کبھی زندگی میں اعتماد نہ دوبارہ کرنا۔ یہ ساری باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، یہ بھی معافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تعلق بھی رکھو، تعلق بھی رکھو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا جائے، تم اس کو معاف کرتے جاؤ، پھر پتہ چلے گا تمہارے اندر تیرے وچ کتنا ٹالریٹ ہے، کتنا تم برداشت رکھتے ہو، تمہارے اندر کتنی برداشت کا پیمانہ ہے، اسی کو تو معافی کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز وَتَغْفِرُ، اگر جس کو تم نے معاف نہیں کیا اس کا کوئی گناہ، وہ شراب پیتا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، تو غصے میں آ کر اس کے اس گناہ کو لوگوں کے اندر ڈنڈورا نہ پیٹو۔ تم اس کو منہ پہ تو کہو میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اندر کھاتے اس کی جڑیں کاٹتے رہو، اور اس کے بارے میں اس کو پبلک عامہ پہ، اس کی ملاقاتیوں میں اس کے تذکرہ شر کرو۔ تمہیں پتہ ہے وہ فلاں بندہ کیسا ہے، یار وہ بھی کوئی بندہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہو، وہ تو بندہ ہی بڑا خراب ہے، میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا تھا۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ ان تین قسم کی غلط معافیوں سے منع فرما رہے ہیں۔ حساب برابر نہیں کرنا، معاف کرنے کے بعد تعلق بھی رکھنا ہے، اور اگر اس کا کوئی عیب آپ کے ہتھے چڑھ گیا تو اس کو ڈنڈورا نہیں پیٹنا، لوگوں کے اندر بدنام نہیں کرنا۔ یہ تین کام تم میرے بندے کر لو، میں کیا کروں گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب تم اپنی آسمان کے برابر، زمین کے برابر بھر کے ڈھیر سارے گناہوں کے بورے لے کے آؤ گے، پھر میں بھی تمہیں درگزر کر دوں گا اور معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز اور طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں معافی کیا ہوتی ہے؟ ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس کے منہ پہ کھڑے ہو کے اپنا غصہ ریلیز کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جا میں تینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کیتا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، آج کے بعد تم میرے ساتھ تعلق بھی رکھو گے، میرے ساتھ معاملات بھی کرتے رہو گے۔ جیسے روزے دار کہتا ہے نا، کوئی اس کو گالی دے تو روزے دار کہتا ہے میں روزے سے ہوں، اسی طرح آپ نے اس بندے کو کہنا ہے، جو بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ نے کہنا ہے تم جو مرضی کر لو، تم جو مرضی کریکٹر ادا کر لو، کردار ادا کر لو، میں نے دین پڑھا ہے، میں مولویوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، میں مسیتی ہوں، میں مسیتڑ ہوں، میں مسجد میں جاتا ہوں، مجھے حیا کرنی ہے۔ تمہیں اگر حیا نہیں آتی تو مجھے حیا کرنی چاہیے، چونکہ میں اتنے بابرکت اور اہل علم لوگوں کی مجلسوں سے اٹھ کے آتا ہوں۔ یہ معافی کا تصور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو معاف کیا تھا؟ آپ یہ تصور کیجئے، گھٹنا تاجدار کونین کا ہو اور سر ایک منافق کا ہو، جس کا نام عبداللہ بن ابی سلول ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ مائیگریشن کر کے تشریف لائے، مکہ چھوڑ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا، تو اس کو سب سے زیادہ دکھ تھا، چونکہ یہ چودھری ٹائپ آدمی تھا۔ اس نے کہا اہل علاقہ تو پہلے مجھے سلامیں کیا کرتے تھے، مجھے سلوٹ مارا کرتے تھے، میری عزت کیا کرتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، میری تو چدراہٹ ٹوٹ گئی، میرا تو روب اور دبدبہ لوگوں کی نگاہوں سے نکل گیا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنی شروع کر دی۔ وہ آپ کو اس حد تک دشمنی میں تھا، آپ کو دیکھ کے اپنے پورے چباتا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے گزرا کرتے تھے، آپ خچر کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔
خچر کے اوپر بیٹھ کے جایا کرتے تھے، اونٹنی کے اوپر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ جب خچر سے گزرے تو اس نے مذاق اڑایا، اس نے کپڑا اٹھا کے اپنے ناک کے اوپر رکھا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے ہماری مجلسوں میں نہ آیا کرو، تمہارے خچر کی چلنے کی وجہ سے جو گرد اڑتی ہے اس سے مجھے بدبو آتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس ٹائپ کا بندہ جس نے آپ کو 4 بندوں میں رسوا کیا ہو، آپ کی رسوائی کا سامان کیا ہو، کوئی بندہ اس کو معاف کرتا ہے؟ اس کے مرنے پہ تو لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ آج کل کی پبلک کے اندر کوئی بندہ ایسا جس کے اوپر آپ کو غصہ ہو، وہ فوت ہو جائے نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، چنگا ہویا اللہ دی زمین پاک ہوئی۔ غصہ مجھے ہے، باقی اس انسان کی اچھے اور برے ہونے کا معاملہ جنت جہنم اللہ نے لکھی ہے۔ آپ اپنے انفرادی غصے کی بیس پہ اس کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کر گئے کہ آپ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا؟ آپ کی سیرت بڑی ایک معزز سیرت ہے۔ آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا جو بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کی وفات پہ زیادہ تعاون کرو۔ آپ نے اس کا سر اپنے پنڈلی کے اوپر رکھا، اپنے گھٹنے کے اوپر رکھا اور اس کے سر کے اندر کھجلی کی۔ سارے آس پاس کے منافق یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا، ان کے دل یوں پگھل گئے جس طرح توے کے اوپر گھی پگھلتا ہے، جیسے موم بتی پگھلتی ہے، اس طرح ان کے دل ہل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے کہنے پر اپنی قمیص بھی اتار کر اسے پہنا دی۔ ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، میں تو بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ کاش آپ اپنی قمیض اور کرتا اتار کے اس منافق کو پہنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کام کیا۔ آسمان سے آیتیں نازل ہو گئی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی، آپ اس منافق کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش کی دعا کریں گے نا تو میں نے نہیں معاف کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی کیا تعویل فرمائی؟ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے 70 مرتبہ اس منافق کی بخشش کرنے سے منع کیا ہے، اگر اس سے کم مرتبہ سے میری دعا سے اس کی بخشش ہوتی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کام کیا۔ آپ کا کردار، آپ کی سیرت یہ کہے اور میں محب رسول ہونے کا دعویٰ کروں اور دلوں کے اندر میرے انتقام بھرا ہوا ہو اور غصہ بھرا ہوا ہو، وہ فلاں بندہ اتنا برا ہے، اس بلاں بندے سے میں نے انتقام لینا ہے، ابھی اس کی طرف بھی حساب کتاب پورا کرنا ہے۔ یاد ہے 2002 میں اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، 1993 میں میرے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے تو یہ میرے منہ پہ ہاتھ ہے، میں نے اس بندے سے جب تک انتقام نہ لیا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ خدا منڈا چک لو، اس کے گھر کو اذیت دے دو، اس کے اوپر یہ پریشانی ڈال دو۔ ہم تو 20 سال پرانی لڑائیاں نہیں بھولتے، ایک پانی کی بوند پڑ جائے ہم اسے یاد رکھتے ہیں۔ کیا فائدہ اس سجدے کا کہ جب دل کے اندر زہر اگل رہا ہو، کالا سیاہ دل ہوا ہے اور مسجد کے اندر سجدے سے وہ کالے سیاہ دل کے اوپر سے جو زنگ اترتا ہے، میں پھر باہر جا کے لوگوں کے ساتھ انتقام اور جھگڑے اور غصے میں اور تیش میں لا کر ان سے یہ پھر اپنے دل کے نور کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ معاف نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے طب کیا کہتی ہے، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ جب انسان کسی کو معاف نہیں کرتا اس کا زیادہ نقصان دوسری پرسنالٹی کو کم ہوتا ہے، بندے کی ذات کو زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ انسان کے یہ دماغ کے اندر حرام مغز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیکوڈ پانی چھوڑا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مالیکیول ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں۔ جب آپ زیادہ غصہ گلہ شکوہ رکھتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرے آپس میں ہی ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے دماغ کے اندر جو پانی جتنی مقدار میں چاہیے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر دماغی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے دل کے امراض کے اندر مبتلا ہو کے فوت ہونا ہے، اس کو چاہیے وہ غصہ کرنا شروع کر دے، انتقام لینا شروع کر دے۔ یہ راستہ بہت برا ہے، اس میں آپ کی کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں وہ بک جاتی ہیں، تھانے، کچہریاں، FIR، CPO، RPO، فلاں، یہ وہ روابط اور تعلقات میں آپ بالکل خالی ہو جائیں۔ یہ راستے ٹھیک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا راستہ اختیار کیا؟
مشرکین مکہ نے روکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پہ ہیں یا وہ؟ آپ نے فرمایا ہم. تو پھر آپ کیوں نہیں عمرہ کے لیے داخل ہو رہے؟ انہوں نے ہمیں وہاں عمرہ کرنے سے روک دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا رویہ چیک کریں، آپ کا انداز دیکھیے. آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کا سچا نبی مانتے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا پھر میری بات کو تسلیم کرو، ہم اس سال واپس چلے جائیں گے، ہم عمرہ کی غرض سے داخل نہیں ہوں گے. آپ لف گئے، آپ جھک گئے، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ پیغمبر تھے. ایک دعا کرتے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا، مشرکین مکہ کی گردنیں اڑا اڑا کے بدر کی طرح انہوں نے پیچھے پھینکنی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے باوجود کون سا رویہ اختیار کیا؟ یہ بندہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس پاور ہے تو آپ ہر چیز کو غصے اور شکوے سے ہی طے کرتے ہیں، ہر جگہ آپ جا کے تھا ہی کرتے ہیں. یہ معاملات نہیں ہوتے. معاملات کو سلجھاؤ سے کیجیے، نرمی سے حل کیجیے، آسانیوں سے حل کیجیے. تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے والا بندہ وہ ہر جگہ پسندیدہ ہوتا ہے. آپ کی تعریف ہوگی، پورے محلے میں لوگ آپ کا تذکرہ کریں گے، یار اس بندے کول طاقت بھی سی، اودے کول پیسہ بھی سی، اودے کو پراپرٹی بھی سی، سب کچھ ہون دے باوجود انہیں درگزر کیتا. وہ پتہ ہی فلاں میاں جوید نے کی کیتا ہے. اللہ اکبر، یار بندہ تے اوے. اللہ سبحانہ و تعالی جگہ جگہ آپ کا تذکرہ خیر کروائیں گے. یہ چھوٹے بینیفٹس ہیں، یہ چھوٹے ایڈوانٹیجز ہیں، یہ چھوٹے فوائد ہیں جو آپ کو میسر آ رہے ہیں. صرف ایک کام کیا آپ نے معاف کر دیا. اور تیسری اور آخری چیز کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر خبتے عظمت نہ رکھیں. میں بڑی شے ہوں، میرے جیسا تو کوئی نہیں، میں، میرا، ہمارا، جو ہم ہیں وہ کوئی ہے ہی نہیں. ہمارا انداز، ہمارا بیٹھنے کا طریقہ، ہمارا چلنے کا طریقہ، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کسی دوسرے کے پاس ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی خوبیاں تھیں، اتنی ڈھیر ساری خوبیاں، علم، حکمت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ایک مسلمان نے یہودی کے چہرے کے اوپر تماچا مار دیا. کہنے لگا تم کہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ چھوٹا ہے. مسلمان نے پکڑ کے اس کے تھپڑ مار دیا. وہ یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابی نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ اس مسلمان کو بلوایا اور کیا حدیث سنائی؟ آپ نے فرمایا روز قیامت، روز محشر کیا ہوگا؟ ساروں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غشی طاری فرما دیں گے، ایون تو یہاں تک کہ میرے اوپر بھی غشی طاری ہو جائے گی. اور جب میں آنکھ کھولوں گا تو میں کیا منظر دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ کر اللہ کے عرش کے پائیدان کو تھامے ہوئے ہوں گے. اب بتاؤ افضل کون ہے، میں یا موسیٰ؟ اللہ اکبر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. آپ افضل تھے، آپ افضل تھے اور آپ سارے انبیاء سے افضل ہیں. لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی انسان کے پاس علم بھی ہو، حکمت بھی ہو، طاقت بھی ہو، سب کچھ ہو، کوالٹی کے باوجود وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو سینئر کے مقابلے کے اندر جھکا کے رکھے. جب سینئر بیٹھے ہوں تو پھر جونیئر کو اجازت نہیں بات کی، پھر منہ نہیں کھولنا، پھر اپنی علمی لطائف اور اپنی علمی تعلیمات کا اظہار نہیں کرنے بیٹھنا، بلکہ وہاں پہ اپنے آپ کو جھکاؤ اور پسپا رکھنا ہے تاکہ اس سینئر کی عزت ہو. جس نے 50 سال دین قرآن پڑھایا ہو، آپ کا استاد ہو، اور آپ اپنے استاد کے سامنے 2 لفظ پڑھ کے پھڑے ماریں، کیا اس کو علم نہیں ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ آج ہم نے پاکستان میں یہ معاملات ختم کرنے اور سیرت کو ترجیح دینی ہے. آج ہمارے بندے ہر شعبے میں اوپر نہیں جا رہے. باہر کے ممالک میں بھی غیر ملکیوں کے سامنے پاکستانی آپس میں لڑتے ہیں، غیر ملکیوں کے سامنے پاکستانی آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ کوئی اچھا ہنر لگ گیا ہے، کوئی اچھی بات پہنچی ہے، اپنے مسلمان بھائی کو بھی بتا دیں، کوئی اس کا بھی گھر چولہا جل جائے. آپ کیا سوچتے ہیں اس چیز کا علم مجھے ہو گیا، بس اس کا علم میری حد تک ہی رہنا چاہیے، کسی دوسرے کو پتہ چل گیا میں تو گر جاؤں گا.
او یار تمہارا رزق اللہ نے تمہیں دے دینا ہے، اس کے گھر کا چولہا جلاؤ گے اللہ تمہیں مزید عطا فرمائی جائے گا۔ دل بڑے کریں، وسعت قلبی پیدا کریں، چھوٹے چھوٹے دل نہیں رکھنے چاہیے کہ انسان اپنے دل کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور علامات کو رکھ کے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے۔ اس لیے یاد رکھیں، کامیاب بندہ وہ ہے جو نماز فجر پڑھتا ہے، کامیاب بندہ وہ ہے جو معاف کرتا ہے اللہ کی مخلوق کو، اور کامیاب بندہ وہ ہے جو سینئر کے سامنے کرسی چھوڑتا ہے اور بڑے کو کرسی دیتا ہے اور اس کی عزت اور احترام میں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اگر تمہارے پاس 20% علم ہے نا تو کسی دوسرے شہر میں اللہ نے 30% علم والا بھی بندہ رکھا ہے، اگر تیسرے شہر میں 30% والا ہے تو چوتھے شہر میں اللہ نے 50% علم والا بھی رکھا ہے۔ ہر ایک کے اوپر اللہ نے دوسرے کو مرتب اور ایکسپرٹ بنا کے بٹھایا ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھو اور نہ یہ جملے کہا کرو تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، بلکہ اللہ سے ڈر کے اللہ کا بندہ بن کے رہا کرو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت کیا کہتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ ہمارے بندے رسول ہیں۔ آپ نے پہلے رسولیت کا اور نبوت کا اظہار نہیں فرمایا، پہلے اپنے عبد ہونے کا اظہار فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں رب ذوالجلال ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیزوں کو لازم فرما دے اور ہمیں پاکیزہ، معطر اور آسان اور آسائشوں بھری نعمتوں والی سہولیات والی زندگی میسر فرمائے۔ اللہ پاکستان کے حالات کو بہترین فرمائے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔